فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ باب اول، دوسری فصل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی خلقت کا ذکر کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 60۔ ایک رات جناب سلمہ نے ایک منادی کی آواز سنی جو ان سے کہہ رہا تھا کہ تم کو خوشخبری ہو کہ خدا نے تم کو ایسا فرزند روزی کیا ہے جو تمام شہروں اور دیہاتوں کے لوگوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد سلمہ نے ہاشم کو اپنی قربت کا موقع نہ دیا۔ ہاشم اس کے بعد چند روز تک مدینے میں اور مقیم رہے، پھر ان سے رخصت ہوئے اور کہا، اے سلمہ، میں نے وہ امانت تمہارے سپرد کی ہے جس کو حق تعالیٰ نے آدم کو سپرد فرمایا تھا اور آدم نے شیش کو سپرد کیا تھا۔ اس طرح اکابر دین ایک دوسرے کو سپرد کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ یہ نور بزرگ ہم کو ملا جس سے ہمارا شرف زیادہ ہو گیا، اور بحکم خدا اب میں نے اس نور کو تمہارے سپرد کر دیا ہے اور تم سے عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں کہ اس کی حفاظت و نگرانی کرنا۔ اگر میری غیر موجودگی میں اس کا ظہور ہو تو اس کو اپنی آنکھ سے زیادہ پیارا اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا، اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا، کیونکہ اس سے حسد کرنے والے اور دشمن بہت ہیں، خاص کر یہودی جن کی عداوت پہلے ہی سے ظاہر ہے۔ اور اگر اس سفر سے میں واپس نہ آؤں اور میری وفات کی خبر تم کو پہنچے تو اس کی محافظت اور ناز برداری میں کسی طرح کی کمی نہ کرنا۔ جب وہ سن شباب کو پہنچے اس کو حرم خدا میں واپس بھیج دینا اور اس کے چچاؤں سے دور نہ رکھنا، کیونکہ حرم خدا ہماری عزت و نصرت کی جگہ ہے۔ سلمہ نے کہا، میں نے آپ کی تمام باتیں دل و جان سے منظور کی، لیکن آپ کی جدائی سے دل پر سخت صدمہ و ملال ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ جلد آپ کو میرے پاس واپس لائے۔ اس کے بعد ہاشم نے اپنے بھائیوں اور تمام عزیزوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے بھائیوں اور عزیزوں، موت وہ راستہ ہے جس سے کسی شخص کو چارہ نہیں۔ اب میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور نہیں خبر کہ پھر تمہارے پاس واپس آؤں گا یا نہیں، لہٰذا وصیت کرتا ہوں کہ تم آپس میں متحد رہنا اور ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا، کہ تمہاری ذلت و خواری کا سبب ہو، کیونکہ بادشاہوں اور ان کے علاوہ اور لوگوں کو اور دشمنوں کو تمہاری عزت و منزلت کے بارے میں حسد و طمع ہے۔ میں اپنے بھائی مطلب کو تم پر اپنا خلیفہ بناتا ہوں، کیونکہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے عزیز و پیارا ہے۔ اگر میری وصیت کو مانو تو اس کو اپنا پیشوا سمجھو اور کعبے کی کنجیاں، چاہے زمزم، ہمارے دادا نزار کا علم اور جو کچھ پیغمبروں کے تبرکات ہم تک پہنچیں یہ سب اس کو سپرد کر دو، تم مظفر و سعادت مند رہو گے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جو فرزند سلمہ کے شکم میں اس کی شان و عزت بہت بلند ہے اس کا بہت خیال رکھنا، غرض کسی معاملے میں میرے قول کی مخالفت نہ کرنا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کی باتیں سنی اور اطاعت کی، لیکن آپ کی وصیت نے ہمارے دلوں کو توڑ دیا۔ پھر ہاشم وہاں سے شام کی جانب روانہ ہوئے۔ جب اپنے کاموں سے فارغ ہوئے، اپنے سامان تجارت کو فروخت کیا اور ضروری اشیاء خرید کیں اور سلمہ کے لیے تحفے اور ہدیے لے کر مدینے کی جانب سفر کیا، لیکن راہ میں بیمار ہو گئے اور ٹھہر گئے۔ دوسرے روز بیماری میں شدت ہوئی تو اپنے رفیقوں، غلاموں اور ملازموں سے فرمایا کہ مجھے موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس بیماری سے مجھ کو نجات ملنا دشوار معلوم ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ مکے کی جانب واپس جائیے اور جب مدینے میں پہنچے تو سلمہ کو میرا سلام کہہ دیں اور تعزیت کریں، اور میرے فرزند کے بارے میں کہہ دیں کہ مجھے اس کی فکر کے سوا کوئی فکر و غم نہیں۔ پھر 2 روز کے بعد جبکہ موت کے آثار ان پر ظاہر ہوئے، فرمایا کہ قلم و دعوت اور کاغذ لاؤ
اور مجھے بیٹھا دو۔ پھر خدا کے نام کے بعد شروع کیا کہ یہ نامہ جس کو ایک بندہ ذلیل نے لکھا ہے، جبکہ خدا کا فرمان اس کو پہنچا تھا کہ نشائے فانی دنیا سے دار بقائے آخرت کی جانب سفر کے لیے تیار ہو جا۔ لہٰذا ایسے وقت میں جبکہ موت کی کشمکش میری جان پھنسی ہوتی تھی جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، میں اپنے اموال تمہارے پاس بھیجتا ہوں جن کو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لینا، اور اس عفیفہ کریمہ کو جو تم سے دور ہے، اور تمہارا نور اور تمہاری عزت اس کے پاس ہے، یعنی سلمہ کو فراموش نہ کرنا، اور میں تم کو اس کے فرزند کے احترام کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اس کے حق کی رعایت کرنا، اور میرے فرزندوں کو میرا سلام و پیغام پہنچا دینا، اور سلمہ کو میرا سلام کہنا، اور کہہ دینا کہ افسوس میں تمہاری ملاقات و محبت سے سیر نہیں ہوا، اور افسوس صد افسوس کہ اپنے فرزند کے دیدار سے محروم رہا، اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں روز قیامت تک تم پر ہوں۔ پھر اس خط پر اپنی مہر کر کے ان کے سپرد کیا اور کہا مجھے لٹا دو۔ وہ جب لیٹ گئے تو آسمان کی جانب نظر کی اور کہا کہ اے میرے پروردگار کے رسول اور قاصد، بحق کے نور مصطفیٰ جس کا میں حامل تھا، میرے ساتھ نرمی کرو، یہ فرمائے اور بآسانی عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ پھر لوگوں نے ان کو غسل و کفن دے کر شام میں دفن کر دیا اور مکہ روانہ ہوئے۔ مدینہ میں داخل ہوئے تو نالہ و فریاد کی آوازیں بلند کیں، جن کو سن کر اہل مدینہ، عورتیں اور مرد سب اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سلمہ، ان کے باپ اور عزیزوں نے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ سلمہ فریاد کرنے لگی کہ اے میرے سرتاج، کرم و عزت تمہاری موت سے مٹ گئی، افسوس ہے تمہارے مرنے کے بعد اس بچے کا کیا حال ہوگا جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، نہ اس کی لذت فرزندی سے آشنا ہوئے۔ اسی بے قراری و از خود رفتگی کے عالم میں سلمہ نے ہاشم کی تلوار کھینچ کر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کو طے کر دیا اور سب کی قیمت اپنے مال سے ادا کر دی، اور ہاشم کے وصی سے کہا کہ مطلب کو میری طرف سے دعا کہنا اور کہنا کہ میں تمہارے بھائی کے عہد پر قائم ہوں، ان کے بعد دوسرے مرد میرے اوپر حرام ہیں۔ وہاں سے رخصت ہو کر وہ قافلہ مکہ پہنچا۔ وہاں بھی ہاشم کی خبر وفات سن کر کوہرام برپا ہوا۔ عورتوں نے بال کھول دیے، گریبان چاک کر دیے، اور در و دیوار سے آوازیں گریاں بلند ہوئی۔ جب ان کا وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا، لوگوں کے رنج و غم میں اور اضافہ ہوا۔ غرض اہل مکہ نے ہاشم کی وصیت کے مطابق جناب مطلب کو اپنا رئیس اور پیشوا بنا لیا، اور علم اکرم نظار اور سقائے زمزم در فائدہ حاجیان حرم اور کمان اسماعیل اور نالین شیش اور پیراہن ابراہیم اور انگشتری نوح اور تمام تبرکات انبیاء علیہ السلام جو کچھ ان کے پاس تھا سب جناب مطلب کے سپرد کر دیا۔ سلمہ کے وضع حمل کا زمانہ ہے۔ جو تکلیفیں عورتوں کو اس وقت ہوا کرتی ہیں، سلمہ پر ان کا مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ اس وقت ایک آواز ہاتف کی آئی کہ اے بنی نجار کی عورتوں کی زینت، اپنے فرزند کو پردے میں رکھو اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کرو کہ ان کی آنکھیں اس کے دیدار سے سعادت مند ہوں۔ جب سلمہ نے یہ آواز سنی، دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور اپنے حال کی کسی کو اطلاع نہ ہونے دی۔ ناگاہ دیکھا کہ ایک نور کا پردہ زمین سے آسمان تک اس پر ڈال دیا گیا ہے تاکہ شیاطین اس کے نزدیک نہ آنے پائیں۔ اس وقت شیبۃ الحمد پیدا ہوئے اور نور محمدی ان کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ وہ پیدا ہوتے ہی مسکرائے۔ سلمہ نے ان کو گود میں لیا تو ان کے سر میں سفید بال دیکھے، اس لیے ان کا نام شیبۃ الحمد رکھا۔ سلمہ نے ان کو 1 مہینے تک پوشیدہ رکھا، کسی کو ان کی ولادت کی خبر نہ ہونے پائی۔ 1 مہینے کے بعد عزیزوں اور قابلہ عورتوں کو معلوم ہوا تو مبارکباد کو آئیں، اور مولود کے تعجب خیز حالات سن کر سب کو حیرت ہوئی۔ وہ 2 مہینے کے ہوئے تو چلنے لگے۔ یہودیوں نے جب ان کو دیکھا ان کی طرف سے کینہ اور ملال میں بےتاب ہوئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ نور جو ان سے ظاہر ہے نور پیغمبر آخر الزماں ہے، جو ان یہودیوں کو قتل کریں گے اور ان کے دینوں کو باطل کریں گے۔ 7 سال کی عمر میں وہ نہایت قوی اور دلیر جوان معلوم ہونے لگے۔ بڑے سے بڑا بوجھ اٹھا لیتے، لڑکوں کو ہاتھوں پر بلند کر کے زمین پر پٹک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی حارث کا ایک شخص کسی ضرورت سے مکے سے مدینہ آیا، اور اس نے شیبۃ الحمد کو دیکھا کہ مثل چاند کے نور ان کے چہرے سے چمک رہا ہے، وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور ان کے ظاہری
اور باطنی حسن و جمال کے دیکھنے میں محو ہو گیا۔ پھر بولا کہ کس قدر سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے شہر میں تم رہتے ہو۔ وہ کھیل رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں ہاشم کا دل بند ہوں اور میرے شرف کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر وہ مرد قریب آیا اور کہنے لگا، اے جوان، تیرا کیا نام ہے؟ فرمایا، میں ہاشم بن عبد مناف کا فرزند شبی ہوں۔ میرے چچاؤں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے کہ میں اپنی ماں اور خالاؤں کے ساتھ اس غربت میں پڑا ہوا ہوں۔ اے ام محترم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس مرد نے کہا، مکہ سے۔ فرمایا، جب خیریت سے مکہ پہنچے اور فرزندان عبد مناف سے ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو پہنچا دیجیے اور کہیے گا کہ میں ایک یتیم کا پیغمبر ہوں جس کا باپ مر گیا اور اس کے چچاؤں نے اس پر ظلم کر رکھا ہے۔ اے فرزند عبد مناف، بہت جلد ہاشم کی وصیت کو بھول گئے اور ان کی نسل کو ضائع کر دیا۔ جو ہوا مکے کی طرف سے آتی سے تمہاری خوشبو سونگتا ہوں، تمہاری ملاقات کی آرزو میں راتیں تڑپ کر کاٹتا ہوں۔ یہ پیغام سن کر وہ مرد رونے لگا اور جلد مکے کو چلا۔ جب اولاد عبد مناف کی مجلس میں پہنچا، تحیت و سلام کے بعد بولا، اے بزرگان قوم اور فرزندان عبد مناف، اپنے وقار کو بھول گئے اور اپنے چراغ ہدایت کو دوسروں کے گھر روشن کر رکھا ہے۔ پھر شبی کے پیغامات پہنچائے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو معلوم نہ تھا کہ وہ اس شعور تک پہنچ چکا ہے۔ اس مرد نے کہا، خدا کی قسم، فصحا کی زبانیں اس کے مقابلے میں گنگ ہوئیں اور عقلا اس کے سامنے عاجز ہیں۔ وہ حسن و جمال کی بلندی کا آفتاب ہے اور اہل فضل و کمال کی آنکھوں کا نور ہے۔ یہ سن کر مطلب نے اسی جگہ سواری طلب کی اور سوار ہو کر تنہا مدینے کی جانب روانہ ہوئے اور نہایت اجلت و سرعت کے ساتھ مدینے میں پہنچے۔ دیکھا شبیہ الحمد لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہچان لیا۔ دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں ہاشم کا فرزند جو بزرگی اور شرافت میں مشہور ہے۔ مطلب نے یہ سنتے ہی ناقے کو بٹھایا اور پکار کر کہا، اے میرے بھائی کی یادگار، میرے پاس آؤ۔ شبی ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور بولے کہ آپ کون ہیں کہ میرا دل آپ کی طرف کھینچا جا رہا ہے؟ شاید میرے چچاؤں میں سے آپ بھی ہیں۔ فرمایا، میں تمہارا چچا مطلب ہوں۔ پھر ان کو گود میں لیا، پیار کیا اور روئے اور پوچھا کہ پارے جگر، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو تیرے آباء و اجداد کے وطن میں لے چلوں جو تیرے عز و شرف کا مقام ہے؟ شبی نے کہا، ہاں ضرور چلنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مطلب سوار ہوئے اور اپنے ہمراہ شبی کو بھی سوار کر لیا اور مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ شبی نے کہا، چچا جان، جلد چلی نکلیے اور ایسا نہ ہو کہ میری ماں کے اعزاء و اقربا آگاہ ہو جائیں۔ ان کے ساتھ اوس و خزرج کے بہادر بھی موافق ہو کر مجھ کو روکنے کی کوشش کریں۔ مطلب نے کہا، چچا جانے پرواہ نہ کرو، خدا ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہودیوں کو خبر ہوئی کہ شبی اپنے چچا کے ساتھ تنہا مکہ روانہ ہو گئے تو ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ یہودیوں کے سرداروں میں سے ایک شخص وحید نامی کا لڑکا ابتیا ایک روز لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلا تو شبی نے اس کے سر پر اونٹ کی ایک ہڈی سے ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا، اے یہودی کے بچے، تیری موت قریب آ گئی ہے، بہت جلد تمہارے گھر برباد ہو جائیں گے۔ اس کے باپ نے جب یہ سنا تو بہت غضبناک ہوا اور یہ عداوت بھی پرانی عداوتوں کے ساتھ ان کے دل میں جاگزی ہو گئی۔ جب یہودیوں نے سنا کہ وہ مکہ جا رہے ہیں تو یہودیوں کو آواز دی کہ وہ لڑکا تنہا اپنے چچا کے ساتھ گیا ہے، چلو اس کو ہلاک کر دیں اور اس کے شر سے محفوظ و مطمئن ہو جائیں۔ یہ سن کر 70 یہودی مسلح ہو کر ان کے تعاقب میں چلے۔ رات کا وقت مطلب کے کانوں میں ان کے گھوڑوں کی آواز آئی تو کہنے لگے کہ اے فرزند، جن سے خوف تھا وہ آ پہنچے۔ شبی نے کہا، راستہ بدل دیجیے۔ فرمایا، اے نور چشم، تیری پیشانی کا نور ان گمراہوں کو دکھا دے گا جس طرف بھی ہم جائیں گے۔ شبی نے کہا، میرے چہرے کو چھپا دیجیے، شاید وہ نور چھپ جائے۔ مطلب نے کپڑے کی 3 تہیں کر کے ان کے چہرے پر لٹکا دیں لیکن اس نور کی ضیا باری میں کمی نہ ہوئی۔ مطلب نے کہا، اے میرے بھائی کی جان، تیرے خورشید جمال کا یہ نور خدا کا نور ہے، پوشیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی اس کو بجھا سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک تیری منزلت عظیم ہے اور جس خدا نے تجھ کو یہ نور عطا فرمایا ہے وہی تجھ کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ جب حضرت مطلب کے پاس پہنچے
شبی نے کہا مجھ کو نیچے اتار دیجیے تاکہ خدا کی قدرت کا تماشا آپ کو دکھاؤں۔ حضرت نے ان کو اتار دیا۔ وہ سجدے میں پیشانی رکھ کے ملتجی ہوئے کہ اے نور و ظلمت کے خالق اور ساتوں آسمانوں کو گردش میں لانے والے اور ہر گروہ کو روزی دینے والے، میں تجھ سے بحق شفیع روز جزا سوال کرتا ہوں جس کو تو نے میرے سپرد فرمایا ہے، ہمارے دشمنوں سے ہم کو محفوظ رکھ۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ یہودیوں اور گروہ ان کے قریب، ان کے نزدیک آ گیا اور ان کو گھیر لیا، لیکن بقدرت خدا شبی اور ان کے چچا کا رعب اور خوف ان پر غالب ہو گیا تو چاپلوسی اور مکر کے ساتھ بولے کہ اے نیک کردار بزرگوں، ہم آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے نہیں آئے ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ شبی کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دے، کیونکہ وہ ہمارے شہر کی روشنی، ہمارے لیے برکت اور نعمت ہے۔ شبی نے کہا ہم تمہارے مکر و فریب سے بخوبی واقف ہیں، اب چونکہ خدا کی قدرت تم پر غالب آ چکی ہے تو ایسی باتیں کرنے لگے ہو۔ یہ سن کر یہودی ناکام و نامراد ذلیل ہو کر واپس ہوئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ لاتیہ پسرو واہیہ نے کہا شاید تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، آؤ پیدل چلیں ان کو ختم کر دیں۔ پھر وہ تلواریں کھینچ کر ان کی طرف بڑھے۔ مطلب نے دیکھا تو فرمایا اب تمہارا مطلب ظاہر ہوا اور جہاد تمہارے ساتھ واجب ہو گیا۔ یہ کہہ کر آپ نے کمان کی اور چند تیروں سے کئی جوانوں کو واصل جہنم کیا، پھر سب نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ مطلب نے بھی خدا کا نام لے کر ان سے مقابلہ کیا۔ شبی بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ ناگاہ دور سے غبار پیدا ہوا اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کان میں آئی۔ جب وہ لوگ نزدیک پہنچے، مطلب نے دیکھا کہ سلمہ اپنے والد اور برادران اوس و خزرج کے 4000 افراد کے ساتھ شبی کو لینے آئی ہیں۔ جب سلمہ نے دیکھا کہ یہودی جناب مطلب سے مشغول جنگ ہیں، للکار کر کہا واہ ہو تم پر، یہ کیا ضلالت ہے۔ یہ سنتے ہی لاتیسیہ بھاگا۔ سلمہ نے کہا اے دشمن خدا کہاں جاتا ہے، اور تلوار کی ایک ضرب سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور اوس و خزرج کے بہادروں نے یہودیوں پر حملہ کیا اور ایک یہودی کو باقی نہ چھوڑا۔ پھر مطلب کی جانب رخ کیا۔ مطلب نے بھی تلوار کھینچ لی۔ سلمہ کو اپنے فرزند شبی کے بارے میں خوف ہوا اور اپنے قبیلے کو لڑائی سے روک دیا اور مطلب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو شیر کے بچے کو اس کی ماں سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جو چاہتا ہوں کہ اس کی عزت و منزلت پر، اس کے شرف و عظمت کو اور اضافہ کروں، اور تم لوگوں سے اس پر زیادہ مہربان ہوں۔ مجھے امید ہے کہ خدا وند عالم اس کو صاحب حرم اور پیشوائے قرار دے۔ میں اس کا چچا مطلب ہوں۔ یہ سن کر سلمہ نے کہا مرحبا مرحبا، آپ خوب آئے، لیکن مجھ سے اس فرزند کے لے جانے کے لیے کیوں نہ فرمایا؟ میں نے تو اس کے باپ سے شرط کی تھی کہ اگر وہ فرزند پیدا ہوگا تو وہ مجھ سے جدا نہ کریں گے۔ پھر شبی سے کہا اے فرزند تجھے اختیار ہے کہ اگر تو چاہے تو اپنے چچا کے ساتھ جا اور چاہے تو میرے ساتھ چل۔ شبی نے یہ سن کر سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی اے مادر مہربان، آپ کی مخالفت سے ڈرتا ہوں، لیکن خانہ خدا کی مجاورت ضرور چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو جاؤں، ورنہ واپس چلوں۔ جناب سلمہ یہ سن کر رونے لگی اور فرمایا اے فرزند تیری خواہش مجھے منظور ہے، مجبوراً تیری مفارقت کا صدمہ برداشت کروں گی، لیکن مجھ کو بھول نہ جانا اور اپنی خیریت سے آگاہ کرتے رہنا۔ پھر گود میں لے کر پیار کیا اور رخصت کیا۔ پھر مطلب سے کہا اے فرزند عبد مناف، جو امانت تمہارے بھائی نے مجھے سپرد کی تھی وہ میں نے تم کو سونپ دی، اب اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچے ایسی عورت سے اس کا عقد کرنا جو اس کے لیے عزت و شرافت و نجابت میں اس کے مناسب ہو۔ مطلب نے کہا اے کریم پر بزرگوار، آپ نے مجھ پر احسان کیا، جب تک زندہ رہا آپ کا حق نہ بھولوں گا۔ پھر شبی کو لے کر مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب شبی کا آفتاب جمال مکے کے دروازوں پر طالع ہوا اور آپ کے نور کی چھوٹ وہاں کے پہاڑوں پر پڑی، مکہ روشن ہو گیا، جس کو دیکھ کر اہل مکہ کو حیرت ہوئی اور وہ اپنے گھروں سے نکل کر دوڑے۔ مطلب کو دیکھا کہ ایک لڑکے کو لیے آ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے مصلحتاً فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ اسی سبب سے
شبی کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ حضرت مطلب ان کو گھر لائے اور مدتوں ان کی قدر و منزلت کو پوشیدہ رکھا۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہوں گے۔ پھر قریش کے درمیان ان کی بڑی عزت ہو گئی اور ان کے ذریعے ہر معاملے میں ان کو برکت حاصل ہوتی تھی۔ ہر مصیبت و بلا میں ان کے سبب سے پناہ ملتی تھی۔ ہر قحط و سختی میں وہ نور جناب رسول خدا سے متوشح ہوتے تھے اور خداوند عالم وہ سختیاں ان سے دفع فرماتا تھا اور اس نور سے معجزات ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی باب اول سرور انبیاء علیہ السلام کے آباء و اجداد کے حالات کی دوسری فصل اپنے اختتام کو پہنچی۔ آغاز ہوتا ہے تیسری فصل سے۔ تیسری فصل حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائے اعظام و اجداد کرام کے حالات۔ علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، دادی نانی وغیرہ آدم سے لے کر حضرت کے والدین تک سب مسلمان تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کسی مشرک کے صلب اور کسی مشرکہ کے رحم میں قرار نہیں پایا۔ حضرت کے اور آپ کے باپ دادا اور ماؤں کے نسب میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اور خاصہ و عامہ کے طریقے سے متواتر حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں، بلکہ حدیث متواترہ سے ظاہر ہے کہ حضرت کے آباء و اجداد سب کے سب انبیاء و اوصیاء اور حاملان دین خدا رہے ہیں، اور فرزندان اسماعیل جو حضرت کے اجداد تھے وہ سب حضرت ابراہیم کے اوصیاء تھے۔ ہمیشہ مکے کی بادشاہی، خانہ کعبہ کی پردہ پوشی اور اس کی تعمیر وغیرہ کی خدمت انہی لوگوں سے متعلق رہی ہے۔ وہ لوگ مرجع انعام رہے ہیں۔ قوم ابراہیم انہی میں سے تھی۔ شریعت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور شریعت ابراہیم علیہ السلام فرزندان اسماعیل کے لیے منسوخ نہیں ہوئی تھی، اور وہ لوگ شریعت کے محافظ تھے اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے اور آثار انبیاء سپرد کرتے رہے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ عبد المطلب تک پہنچا۔ جناب عبد المطلب نے ابو طالب کو اپنا وصی قرار دیا، اور ابو طالب نے بہت سی کتابیں، آثار انبیاء اور ان کے تبرکات حضرت کی بعثت کے بعد ان کو سپرد فرمایا۔ حضرت عبد المطلب کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قیامت کے روز وہ ایک امت کی مانند تنہا مشہور ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی قوم میں تنہا محیط تھے۔ ان سے پیغمبروں کی علامت اور بادشاہوں کی ہیبت ظاہر ہوگی۔ اور دوسری معتبر اور صحیح حدیث میں فرمایا کہ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جو بدا کے قائل ہوئے۔ وہ قیامت میں بادشاہوں کے حسن اور پیغمبروں کی علامت سے مشہور ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ عبد المطلب نے ایک روز جناب رسول خدا کو اپنے اونٹوں کے پیچھے روانہ کیا۔ ان کو واپس آنے میں دیر ہوئی تو بےتاب ہو گئے اور ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، اور کعبے کی زنجیروں کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری شروع کی کہ اے پالنے والے، اپنے ماننے والوں کو جن کے متعلق تو نے وعدہ کیا ہے ان کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، کیا ہلاک کر دے گا؟ اگر ایسا کرے گا تو پھر دوسرا امر اس کے بارے میں تیری مشیت میں واقع ہوا ہے۔ حضرت واپس آئے تو دیکھتے ہیں حضرت کو گود میں لے کر پیار کیا اور فرمایا اے فرزند، آئندہ تجھ کو کسی کام کے لیے کبھی نہ بھیجوں گا، ڈرتا ہوں کہ دشمن تجھ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں۔ انہی حضرت سے دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت عبد المطلب نے جاہلیت کے زمانے میں 5 سنتیں مقرر کیں جن کو خدا نے اسلام میں جاری و قائم رکھا۔ اول یہ کہ ستیلی ماؤں کو لڑکوں پر حرام قرار دیا، جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 15، سورہ نساء آیت نمبر 24، پارہ نمبر 4، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہو۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے
خزانہ پایا تو اس میں سے 5واں حصہ رائے خدا میں دے دیا، جس کے متعلق خدا فرماتا ہے پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 41، یاد رکھو جب تمہیں مال غنیمت حاصل ہو تو اس میں سے 5واں حصہ خدا کے لیے صرف کرو۔ تیسرے یہ کہ جب چاہے زمزم کو کھودا تو اس کو حاجیوں کا سقایا قرار دیا، تو خدا نے فرمایا آیت نمبر 19 سورہ توبہ پارہ نمبر 10، چہارم یہ کہ آدمی کے مار ڈالنے کا خوباں 100 اونٹ مقرر کیا۔ پانچویں یہ کہ قریش میں طواف کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی، آپ نے 7 مرتبہ طواف کرنا مقرر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ عبد المطلب نے نہ کبھی جوا کھیلا، نہ بتوں کی پرستش کی، نہ ان جانوروں کو کھایا جو بتوں کے لیے کاٹے گئے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پدر ابراہیم کے دین پر قائم ہوں۔ دوسری حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا کہ خلاق عالم آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میں نے ان پر آتش دوزخ حرام کیا ہے، میں نے اس پر آتش دوزخ کو حرام کر دیا جس کی صلب سے تم پیدا ہوئے اور جس کے شکم میں تم رہے ہو، یعنی عبداللہ اور آمنہ پر، اور حرام کیا اس پر جس نے تمہاری کفالت و محافظت کی ہے، یعنی ابو طالب پر۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واللہ نہ میرے ماں باپ نے بتوں کی پرستش کی، نہ میرے دادا عبد المطلب نے، نہ میرے جد بزرگ جناب ہاشم نے، نہ عبد مناف نے، بلکہ وہ لوگ کعبے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دین ابراہیم پر قائم تھے اور حضرت کے دین سے متمسک رہتے۔ دوسری روایت میں اپنے ابا سے منقول ہے کہ کسی کے واسطے کعبہ معظمہ کے سامنے مسند نہیں بچھائی گئی سوائے عبد المطلب کے، ان کی مسند پر ان کے احترام و اکرام کے سبب سے کوئی شخص نہیں بیٹھتا تھا، لیکن جب رسول عالم تشریف لاتے تھے اور ان کی مسند پر بیٹھنا چاہتے تھے، ان کے چچا وغیرہ ان کو روکنا چاہتے تو عبد المطلب فرماتے کہ چھوڑو میرے فرزند کو کہ اس کی شان بزرگ ہے، وہ عنقریب تمہارا سید و سردار ہوگا، میں اس کی پیشانی سے بزرگی اور سرداری کا نور مشاہدہ کرتا ہوں، وہ تمام خلق کا پیشوا ہوگا۔ پھر ان کو گود میں لیتے اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور بار پیار کرتے اور فرماتے تھے کہ میں نے کبھی اس کے رخسار سے نرم و پاکیزہ تر اور اس کے جسم سے بہتر نہیں دیکھا ہے۔ پھر چونکہ عبداللہ و ابو طالب حقیقی بھائی تھے، اس لیے ابو طالب سے فرمایا کرتے کہ اس فرزند کی حفاظت و شان بہت بلند ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا ممکن کیونکہ وہ بے ماں باپ کا تنہا اور اکیلا ہے، اس پر مثل ماں کے مہربان رہنا تاکہ کوئی تکلیف اور صدمہ اس کو نہ پہنچے۔ پھر اس کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے 7 مرتبہ کعبے کی طواف کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، آپ کی ان خاتون نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، آپ کی مادر گرامی آمنہ نے ابوا میں جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ایک منزل انتقال فرمایا، جبکہ حضرت کو ان کے خالاؤں کے پاس جو بنی عدد سے تھے لے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے، عرب خالو ماموں کو کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیت نمبر 61 سورہ نور میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ بغیر اجازت اپنے باپ دادا ماں نانی وغیرہ کے گھروں سے اپنے ماموں یا اپنے ماموں کے گھروں میں کھانا کھا لو۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باپ ماں دونوں کی طرف سے یتیم ہو گئے تو حضرت عبداللہ کی شفقت و مہربانی حضرت پر زیادہ بڑھ گئی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر بیٹھایا، ان کو پیار کرتے اور روتے تھے، پھر ابو طالب کی جانب رخ کر کے بولے اس یگانہ روزگار کی حفاظت و نگہبانی کرنا جس نے باپ کی خوشبو نہیں سونگھی ہے،
نہ ماں کی شفقت کا لطف اٹھایا ہے، اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھنا۔ میں نے اپنے فرزندوں میں اس کی حفاظت کے لیے تم کو منتخب کیا ہے، اس سبب سے کہ اس کا باپ اور تم ایک باپ ماں سے ہو۔ اے ابو طالب، اگر تمہارے سامنے اس کی جلالت و عظمت کا ظہور ہو جس کو میں خوب جانتا ہوں، تو جہاں تک ممکن ہے اس کی پیروی کرنا اور اپنے ہاتھ، زبان اور مال سے اس کی مدد کرنا، اور خدا کی قسم وہ بہت جلد تمہارا سردار ہوگا اور اس کو بادشاہی و عظمت حاصل ہوگی کہ ویسی رفعت و منزلت ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی کو میسر نہیں ہوئی۔ اے فرزند، کیا تم نے میری وصیت قبول کی؟ ابو طالب نے کہا، ہاں، قبول و منظور کیا، اور میں نے خدا کو اپنے اس عہد پر گواہ کیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کر اقرار و پیمان کو مضبوط کیا اور کہا، اب موت مجھ پر آسان ہو گئی، اور بار بار حضرت کو پیار کرتے رہے اور کہتے جاتے تھے کہ میں نے ایسی پاکیزہ خوشبو اپنے فرزندوں میں سے کسی کی نہیں پائی، کاش میں تمہارے زمانہ و نبوت و رسالت تک زندہ رہتا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی روح مقدس اعلیٰ و اعلیٰ کی جانب پرواز کر گئی۔ اس وقت حضرت رسول خدا 8 سال کے تھے۔ پھر ابو طالب نے آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، اور رات و دن میں کسی وقت ان سے جدا نہ ہوتے تھے اور کسی کا اعتبار نہ کرتے تھے۔ حضرت کو اپنے پاس سلاتے تھے۔ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کعبے کے نزدیک حضرت عبد المطلب کے واسطے مسند بچھائی جاتی تھی، آپ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں بچھائی جاتی تھی۔ آپ کے لڑکے آپ کے سرہانے کھڑے ہوتے تھے اور کسی کو آپ کے پاس نہ جانے دیتے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو ایک روز آئے اور حضرت عبد المطلب کے دامن پر بیٹھ گئے۔ آپ کے فرزند نے چاہا کہ ان کو الگ کر دیں۔ عبد المطلب نے کہا، چھوڑ دو میرے بچے کو، کیوں کر عنقریب اس کو بادشاہی حاصل ہوگی یا فرشتہ اس پر نازل ہوگا۔ سند معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ ایک شخص کے ذمے میرا کچھ مال ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ میرے ہاتھ نہ آئے گا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مکے میں پہنچے تو ایک طواف اور 2 رکعت نماز حضرت عبد المطلب کی نیابت میں ادا کرنا، اور ایک طواف اور 2 رکعت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ادا کرنا۔ اس وقت حضرت آمنہ اور فاطمہ بنت اسد اور امیر المومنین، اسی طرح حضرت آمنہ اور فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین کے لیے بجا لاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اسی روز میرا مال مجھے حاصل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر تیسری فصل اپنے اختتام کو پہنچی، اور ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 7 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 8 کا آغاز چوتھی فصل سے کریں گے انشاءاللہ۔